بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میرے تمام ویورز کو، میرے سبسکرائبرز کو، میرے تمام مسلمان بھائی دوست جو اس وقت پاکستان میں، بھارت میں، بنگلہ دیش، افغانستان اینڈ ان دی انٹائر ورلڈ جو میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو۔ دلی دعا ہے کہ آپ کی یہ عید خوشیوں بھری رہے اور ہمیشہ آپ اسی طرح خوشیوں بھری عیدیں ہی اس آنے والی زندگی میں بھی گزارتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ لیکن امیجن کریں کہ عید کا دن تو ہے، لیکن آپ عید کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہاں پہ تمام جو مسجدیں ہیں ان کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور اگر آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں تو آپ کو گولی لگنے کا بہت چانس ہے۔ امیجن کریں کہ عید کا دن تو ہے، لیکن آپ قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں پہ جانور ہی اویلیبل نہیں ہیں۔ امیجن کریں کہ عید کا دن تو ہے، لیکن آپ اس لیے مسجدوں میں نماز نہیں پڑھنے جا سکتے کہ مسجدیں ہیں ہی نہیں، مسجدیں تباہ ہو چکی ہیں۔ امیجن کریں کہ عید کا دن ہے، لیکن آپ کے سر پر وہ چھت ہی نہیں ہے جس کے نیچے آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ جو عید کا گوشت ہے یہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کھا سکیں۔ ناظرین، لیکن دنیا میں اس وقت دو ایسی جگہیں ہیں جہاں لوگوں نے بالکل اسی طرح کی عیدیں گزاری ہیں۔ ایک مقبوضہ کشمیر، جہاں پر تمام مساجد کو تالے لگے ہوئے تھے، کسی بھی مسلمان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی عیدگاہ میں یا کسی مسجد میں جا کر عید کی نماز ادا کر سکے۔ اور دوسری طرف غزہ، جہاں پہ تمام مسجدیں جو ہیں وہ کھنڈرات بن چکی ہیں۔ اس وقت وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بھوک اور غربت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کا جو میرا پروگرام ہے ناظرین، یہ اس عید کے ریفرنس سے ہے کہ یہ جو دونوں علاقے جو میں نے آپ کو بتائے، فلسطین، غزہ اور مقبوضہ کشمیر، یہ ہمارے ہی مسلمان ہیں، جو بھائی ہیں جو یہاں پر رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ عید کیسی گزاری ہے، یہ پروگرام میرا آج کا اس کے متعلق ہے۔ آپ کو اگر میرے آج کے اس پروگرام کے متعلق بات چیت پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ میرے اس پروگرام کے ساتھ جڑے رہیں، آخر وقت تک میرا یہ پروگرام ضرور دیکھیں، کیونکہ میں صرف خبروں کی بات نہیں کر رہا، آج دل کی بات کر رہا ہوں، سوچ کی بات کر رہا ہوں، انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ جن بھائیوں نے میرا آج پروگرام دیکھا ہے، میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جو بات چیت میں کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں ٹھیک بات کر رہا ہوں تو میری اس آواز کو دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں۔ ناظرین، 7 سال ہو گئے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں تمام جو مسجدیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے۔ 7 سالوں میں مقبوضہ کشمیر کا کوئی ہمارا مسلمان بھائی کوئی ایک بھی عید کی نماز کسی عیدگاہ میں نہیں ادا کر سکا۔ کوئی ایک بھی ہمارا بھائی عید کی نماز کسی جامع مسجد میں جا کے نہیں پڑھ سکا۔ 2019 میں آرٹیکل 370 جب ختم کر دیا گیا، اس کے بعد سے یہ ایسی بندش لگی کہ تمام وہ مسلمان جو مقبوضہ کشمیر میں رہ رہے ہیں ان کو مذہبی طور پر ایک بہت اہم فریضہ جو ہے وہ بھی ادا کرنے کا حق نہیں ملا۔ جو میر وائز عمر فاروق ہیں، جو ان کے حریت رہنما، وہ 7 سال سے نظر بند ہیں جب سے یہ آرٹیکل 370 ختم ہوا۔ بھارت اسے مسلسل سیکیورٹی کا ایک نام دے رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے اسرائیل مسلسل بمباری کر کے غزہ کے اوپر اس کو اپنے دفاع کا نام دے رہا ہے۔ کیسی یہ عیدیں ہیں ناظرین؟ نہ آپ کے مسجدوں میں کوئی آواز ہے، نہ کوئی اذان ہے، نہ کوئی گیدرنگ ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں نے، ہمارے مسلمان بھائیوں نے چھپ چھپ کر مختلف گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی جگہوں پر یہ عید کی نماز ادا کر کے یہ سنت ابراہیمی جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف غزہ کی بات کرتے ہیں۔ عید کا کوئی تہوار، عید کیا بلکہ کوئی بھی تہوار ان کے لیے ایک عام سا ہی دن ہے۔ دیر از ہارڈلی اینی ڈفرینس کہ تہوار ہے یا نہیں، ان کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا کہ آج عید کا دن ہے، ان کو تو یہ بھول چکا ہے۔ اس وقت غزہ میں جو جنگ ہے وہ صرف اور صرف بقا کی جنگ ہے۔ غزہ میں جو مسلمان بھائی اس وقت ہمارا بیٹھا ہے، ہماری مسلمان بہن بیٹھی ہے، ہمارے مسلمان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت وہ صرف کوشش کر رہے ہیں جینے کی، سانس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے اتنی بمباری کی ہے وہاں پر، اتنی بمباری کی ہے کہ تمام جو مسجدیں ہیں وہ کھنڈرات میں اس نے کنورٹ کر دی ہیں۔ لوگوں کے گھروں سے چھتیں غائب ہو گئی ہیں۔ اس وقت تمام لوگ جو ہے وہ آ کر ٹینٹوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، خیموں میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ جانور ہیں ہی نہیں تو قربانی کس چیز کی کریں؟ بچوں کی قربانی تو وہ تقریباً روز ہی دے رہے ہیں۔ کشمیر اور غزہ
ان کی کہانیاں جو ہے نا وہ بالکل الگ الگ ہو سکتا ہے کہ ہوں، لیکن ان کا درد بالکل ایک ہی ہے۔ ظلم و بربریت، بھوک، افلاس، غربت، بے روزگاری اور مذہبی قید، یہ سب جو معاملات ہیں، یہ دونوں کے جو درد ہے یہ کامن ہے۔ اگر کشمیر میں بھارتی فوج نے مسجدیں بند کر دی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ بیچارے عید نہیں منا سکے، تو غزہ میں جو ہے بھوک اور ساتھ میں بیماری، اس نے عید کی خوشیاں جو ہے نا وہ بالکل ختم کر دی ہیں۔ کشمیر میں انٹرنیٹ کی بندش ہے، نظر بندی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا مذہبی جو قید ہے وہ لوگوں کے اوپر امپوز کر دی گئی ہے۔ اور جہاں پہ غزہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو ویسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ اپنی وہاں پہ جو مسلمان ہے وہ اپنی زندگی کی جنگ لڑ رہا ہے کہ کسی طریقے سے میں وہ دن جو ہے آج کا میں کسی طریقے سے گزار لوں۔ بھوک سے بچتے ہیں تو بیماری میں پھنس جاتے ہیں، بیماری سے نکلتے ہیں تو پھر بھوک کا سامنا۔ ہمارا فوکس کدھر ہے؟ ہمارا فوکس صرف یہی ہے کہ کس طریقے سے مجھے قربانی کا جانور مل جائے، میں کس طریقے سے وہ قربانی میری ہو جائے، کپڑے کون سے لینے ہیں، گوشت کیسے تقسیم کرنا ہے، کس مہمان کو بلانا ہے، کس کی طرف جانا ہے۔ ہماری سوچ بس ادھر ہی آ کے قید ہو گئی ہے۔ ہم اپنے ان بھائیوں کو بھول چکے ہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ نہیں آ رہا کہ آج غزہ میں جو ہے عید کے دن یا عید کے دوسرا دن ہے آج، وہاں پہ لوگوں نے کیا کچھ کھایا ہے، کیا وہاں پر کسی نے قربانی کی ہوگی، کیا کسی نے وہاں پہ نماز ادا کی ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں کیا وہ قربانی کر پائے ہیں؟ کیا انہوں نے اکٹھے ہو کر کسی ایک جگہ پہ نماز پڑھی ہے؟ کیا وہ لوگ ایک دوسرے سے گلے مل کے عید مبارک ایک دوسرے کو کہہ سکیں؟ ہم اس سے بالکل مبرہ ہو چکے ہیں ناظرین، بالکل دور جا چکے ہیں۔ ہم تو چھوڑیں، باقی آپ یہ بتائیں باقی تو مسلمان ممالک ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ سوائے پاکستان اور ترکی، یہ دو ممالک ایسے ہیں جن کو اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ان لوگوں نے ہمیشہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے، کشمیری بھائیوں کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی ملک ایسے نہیں نظر آئے گا مسلمان ملک جس نے واقعی ایک فیکچول سچویشن میں جا کر ایک اچھے طریقے سے آواز اٹھائی ہوئی ہو۔ پاکستان نے انتہائی پریشرز کے باوجود آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں ان میں سے زیادہ تر جنگیں جو تھیں وہ صرف اس لیے لڑی گئیں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزادی دلانی ہے۔ سعودی عرب کی بات کرتا ہوں، دنیا کا ایک سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے پاس صرف کیا ہے؟ ویژن ہے 2030، مجھے کسی طریقے سے 2030 تک یہاں پہنچنا ہے۔ لیکن اچھی بات کیا ہے کہ ابھی ریسنٹلی اس نے ٹرمپ کو MBS نے کہہ دیا تھا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ چلنے میں صرف تبھی تیار ہیں کہ جب یہ جنگ بندی کی جائے اور جو فلسطین کے مسلمان ہیں ان کو ان کی وہ زندگی دی جائے، وہ آزادی دی جائے، جو ان کا حق ہے وہ کسی طریقے سے ان کو وہ حق دے دیا جائے۔ ایران کی بات کرتا ہوں، ایران ہمیشہ حماس کو بڑا سپورٹ کرتا رہا ہے۔ حماس کو جو بھی طاقت ملی ہوئی ہے آج صرف اور صرف ایران کی وجہ سے ملی ہوئی ہے۔ یہ جو کبھی کبھار اسرائیلیوں کا نقصان ہو جاتا ہے، ان کے کوئی بندے مارے جاتے ہیں، ان کی کوئی چیزیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں، ان کو جو بھی نقصان ہوتا ہے اٹس جسٹ بیکاز آف حماس، ان کے بہادر سپاہیوں کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ایران کا ہاتھ ہے۔ ایران سپورٹ کرتا ہے، اس کو سلوٹ ہے، سلام ہے اس بات پہ۔ لیکن اب اس وقت ایران خود بھی ایک بہت بڑے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے، اس کو اپنے دفاع کے لیے بہت فوکس کرنا پڑ رہا ہے اپنے دفاع کے اوپر تاکہ اسرائیل سے وہ نمٹ سکے۔ لہٰذا فار دا ٹائم بینگ تو ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی سالڈ آواز اٹھائے گا اور ان دونوں جگہوں پر جہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی رہ رہے ہیں ان کے لیے کوئی سپورٹ کرے گا۔ تھوڑا مشکل ہو جائے گا ایران کے لیے، لیکن ایران از اے گڈ بڈی ان دس ریگارڈ کہ وہ حماس کو بڑی سپورٹ کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر ہم اسلامی ممالک کو چھوڑتے ہیں تو چائنا کی بات کرتا ہوں۔ جو چائنا ہے وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، سمپتیز ہیں اس کی، وہ پیس کی طرف ہمیشہ چلتا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے اپیلیں کی ہیں ہمیشہ ان دونوں علاقوں کے لیے، غزہ کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کے لیے، کہ جنگ بندی کی جائے۔ لیکن وہ کوئی ڈیسائسو بات چیت نہیں کر رہا، لیکن اگر وہ چاہے تو یہ کر سکتا ہے، لیکن وہ ڈیسائسو کر نہیں رہا۔ چائنا نے اسی لیے سمپتیز میں بہت زیادہ سامان بھجوایا غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک آئی اوپنر تھا کہ چائنا نے وہاں پہ اپنا سامان بھجوایا، آلدو وہ سامان جو ہے غزہ میں پہنچ نہیں پایا کہ آگے اسرائیل صاحب کی طرف سے گرین سگنل نہیں مل رہا تھا، لیکن انہوں نے ایک اٹیمپٹ تو کی ہے، کوشش تو کی ہے۔ ہم میں سے کسی نے یہ کوشش کیوں نہیں کی ہے؟
بات اب کریں گے امریکہ کی. سنس لانگ، جب سے یہ دونوں ممالک میں یہ ایشوز اٹھے ہیں، امریکہ ایک خاموش تماشائی بنا بیٹھا ہے. امریکہ نہ تو اسرائیل کو ڈیفینیٹلی ڈانٹ سکتا ہے، ڈپٹ سکتا ہے، روک سکتا ہے، اور نہ وہ ادھر سے بھارت کا بازو پکڑ سکتا ہے. دونوں اس کے بچے ہیں، دونوں اس کے چمچے ہیں، ان کو وہ لے کے چل رہا ہے. سو ہی از کوائٹ، بالکل خاموش بیٹھا ہے کہ ٹھیک ہے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دے. لیکن دس از دی ٹائم، یہ ابھی ٹائم ہے جو کہ ابھی جنگ جو ختم ہوئی ہے پاکستان بھارت کی، اس کے بعد پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کو ناخن چنے چبائیں، تو پاکستان کا جو سفارتی لیول ہے وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا ہے، جو دفاعی لیول ہے وہ یہاں سے اٹھ کے یہاں آ گیا ہے. پاکستان کا امیج ایک بالکل ڈفرینٹ ملک کی طرح سے سامنے آیا ہے. تو یہ دس از دی بیسٹ چانس کہ جہاں بھی ہم جا رہے ہیں، جہاں پہ بھی ہماری سفارتی ٹیمیں جا رہی ہیں، جا کے وہاں پر صرف یہ 2 ایجنڈے ضرور رکھیں کہ آزادی دلاؤ، جنگ کو روکو، یہ جو تم نے فلسطینیوں کے اوپر ڈالی ہوئی ہے. ہم کیوں نہیں یہ مینج کر پا رہے کہ تمام مسلمان ممالک مل کے آپس میں یہ اتنے سے چھوٹے سے اسرائیل کو توڑ دیں؟ ہم نہیں مینج کر پا رہے. بٹ دس از دی ٹائم کہ ایٹ لیسٹ ہم جنگ بندی ضرور کروا سکتے ہیں. ہم اسرائیل کو پش کر سکتے ہیں کہ وہ یہ جنگ بندی روک دے، وہاں پہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے اوپر سے ظلم و ستم ختم کرے. یہ وہ سٹیج ہے کہ جہاں پر ہم پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ جو بھارتی فوج ہے وہ کس طریقے سے مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم کر رہی ہے. یہ کہاں کی روایت ہے، یہ کہاں کا رواج ہے، یہ کہاں کا قانون ہے کہ آپ ایک ملک میں رہنے والے، ایک علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی نہیں دے رہے. یہ وہ ٹائم ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان جہاں بھی جائے سفارتی طور پر آواز اٹھائے. دیکھیں اس وقت نہ غزہ کے لوگ اپنی آواز بلند کر سکتے ہیں، ان بیچاروں کی آوازیں دب چکی ہیں. نہ اس وقت جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو بیٹھا ہوا مسلمان ہے اس کی آواز نکل سکتی ہے، اس کا گلا دبایا ہوا ہے. تو آپ اور میں تو اس کی آواز بن سکتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم تو ہے نا، ہم اس کو تو استعمال کر سکتے ہیں نا. آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، تو میں آپ سے آواز نکال رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ بھی آواز نکالیں، آپ بھی لوگوں تک پیغام پہنچائیں، آپ بھی اس بات کو وائرل کریں، جتنا کر سکتے ہیں اپنی باتوں کو پھیلائیں. دیکھیں یہ بڑی عید کا دن ہے، قربانی کا دن ہے. کاش کبھی ایسا ہو جائے کہ ہم سارے پاکستانی بھائی، جتنے بھی ہم بہن بھائی ہیں، ہم سارے مل کے یہ سوچیں کہ کیوں نہ اس بڑی عید کے اوپر بجائے اس کے کہ ہم جو قربانی کا گوشت ہے وہ ہم کر کے اپنے گھروں میں کھانا رکھ لیں یا یہاں کے لوگوں کو تقسیم کریں، ہم یہ ساری کی ساری قربانی کا جو گوشت ہے ہم غزہ میں فلسطینیوں کو بھیجیں. میں یہی چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ جو پروگرام ہے اس کو آپ آج دیکھیں. اللہ کرے کہ فلسطین کے اوپر یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے یہ رک جائے. لیکن اگر یہ نہ رکی تو انسانیت ختم ہو جائے گی. آپ نے اور میں نے انسانیت کو نہیں مرنے دینا. اپنے اندر انسانیت کو بیدار کریں. میرا آج کا پروگرام بس یہیں تک تھا. آپ کو لگتا ہے کہ میری آواز کو کہیں شیئر کرنا چاہیے، میری آواز کو کہیں پہنچانا چاہیے، تو میرے اس پروگرام کو شیئر کریں. جو بہنیں، جو بھائی، جو بچے جو میرا آج کا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان کو میرا یہ پروگرام پسند آیا اور انہوں نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں. جیسے میں اپنی آواز نکال رہا ہوں آپ بھی اپنی آواز نکالیں. انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے کسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.